خدا کا ہونا یا نہ ہونا، ایک ایسی ہستی جو اپنے وجود کے لیے کسی دوسری کی محتاج ہو. یہ فیتھ وغیرہ نہیں ہے، یہ عقلی مجبوری ہے کہ جیسے ارسطوٹل نے خدا کو کہا کہ ان مووڈ موور ہے. مکالمہ کمزور تھا، جتنا مرضی وائرل ہو. السلام علیکم احباب، انداز نجم میں خوش آمدید. پروگرام فکر و فلسفہ کے ساتھ میں حاضر، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر پروفیسر محمد جواد صاحب موجود ہیں. آج کا جو موضوع ہم جس کے اوپر بحث کرنے والے ہیں وہ جاوید اختر صاحب کا اور مفتی شمائل کا ایک حالیہ میں ہونے والا مکالمہ ہے، ایک مذاکرہ ہے، اور اس کے اندر ہونے والی جو گفتگو ہے اس کا کانٹیکسٹ جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کی جو ہم کہیں کہ افادیت یا اس سے جو ہے کیا آؤٹ کم ہمیں ملا اس کے اوپر گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک جی. سر آپ کو ایک مرتبہ پھر ہم ویلکم کہتے ہیں. شکریہ. اور یقیناً آپ نے پورا جو ہے وہ مکالمہ سنا جی ہوگا. میں نے سنا. اچھا سر، پہلے نمبر پہ تو جو بنیادی سوال ہے، کیا ایسے مکالمہ جو ہے وہ ان کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کو یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم صاحب، یہ پہلا سوال ہی آپ کا اتنا آسان نہیں ہے کہ اس طرح کا مکالمہ جیسے انہوں نے کیا 20 دسمبر کو دہلی میں کہ خدا ہے یا نہیں ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ. اگر تو گفتگو کرنے والے بہت سنجیدہ نہیں ہیں، میں اف لگا کے کہہ رہا ہوں، اور ان کا خدا کا ہونا یا نہ ہونا، جیسے جاوید صاحب کی گفتگو سے تو لگ رہا تھا کہ ان کو، جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ہے بھی تو شاید وہ کئی دفعہ انہوں نے کہا گفتگو میں کہ ڈے ٹو ڈے لائف سے غیر متعلق ہے، یا اگر غیر متعلق نہیں ہے تو اتنا ظلم ہو رہا ہے تو بولتا کیوں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. جو انہوں نے اگر تو خدا کا ہونا یا نہ ہونا گفتگو کرنے والوں کے لیے کوئی بہت اہم مسئلہ نہیں ہے، پھر ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جو کانٹینٹ ہوگا وہ اپنی تقدیس اور اپنا جو مینرزم ہے، اپنا پروٹوکول ساتھ لے کے آئے گا. میں ایسے مانتا ہوں. آپ بہت بڑے فلسفیوں پہ گفتگو کرتے ہوئے جھکتے نہیں مار سکتے. آپ کوئی مزاحیہ بات کرتے ہوئے کوئی بہت ہی سنجیدہ ایک دم سے وہ نہیں، یہ نہیں کر سکتے نا ہر چیز کی. تو جواب یہ ہے کہ اس طرح کا ڈائیلاگ اگر واقعی آپ کا مسئلہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر کریں، ورنہ یہ ہے کہ اتنا بڑا کانٹینٹ ہے تو اس کی ایک بہرحال تفتیش ساتھ ہونی چاہیے. اچھا سر، دوسرے مجھے بتائیے کہ یہ جو مکالمہ ہے دیکھتے ہی دیکھتے ملینز ویوز میں گیا ہے، ہر بندہ سن رہا ہے، اور ایک کہہ لے کہ ہر بندہ کہ تم نے سنا، تم نے سنا، تم نے سنا، تو یہ اس کے اتنے زیادہ وائرل ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ جی نجم صاحب، اس پہ میں نے غور کیا اور کسی نتیجے پر بھی میں پہنچ گیا ہوں، بلکہ آپ ہی کی تو حکم پہ میں نے یہ سارا 2 گھنٹے کا ہے تقریباً میں نے بھی دیکھا، ادروائز شاید میں نے پورا نہیں دیکھا ہوا تھا. نجم صاحب، اس طرح ہے کہ جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے نا، مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. وہ باقاعدہ ندوی ہیں، ایک خاص ان کا ایک سارا بیک گراؤنڈ ہے جو انہوں نے بتایا، مگر جو گفتگو کی ہے تو محسوس ہوتا تھا کہ فلسفے کو بھی جانتے ہیں. مثلا ان کے منہ سے یہ ٹرم کہ کنٹینجنٹ بینگ اور نیسیسری بینگ، یا پھر یہ ہے کہ اگر ٹائم کا سٹارٹ اسپیشل ٹیمپورل تو مادی چیزیں ہیں، تو خدا جب تھا اس وقت ٹائم بھی نہیں تھا. اس طرح کی بڑی لاجیکل اور فلسافیکل جو بات ہے، بے شک یہ فلسفے کے حوالے سے بہت بنیادی سی باتیں ہیں، مگر پھر بھی یعنی وہ یہ ہے کہ ان کا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر جاوید صاحب اس بات کو سمجھتے تو بات زیادہ گہرائی میں بھی جاتی. اچھا، مگر دوسری طرف جاوید اختر صاحب کی بھی بات مجھے یہ اچھی لگی کہ انہوں نے کہیں پریٹینڈ نہیں کیا، بلکہ 1-2 دفعہ کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں،
کانٹینجنٹ اور انفینٹ ریگریس کا کیا کر رہے ہیں. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پریٹینڈ نہ کرے, اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی تو انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا کہ اس کے بعد بھی لگتا تھا کہ سمجھ نہیں آئی. تو مگر جو وہ کہہ رہے تھے وہ انٹلیکٹ سے زیادہ ایموشنز کو, آخر شاعر ٹھہرے, وہ گیت نگار ہیں, شاعر ہیں, فلموں کی کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں, آرٹسٹ ہیں. تو وہ غزہ کے بچوں کا ظاہر ہے بڑی درد مندی سے ذکر کر رہے تھے. اس کو اگر میں فلسفے کی زبان میں کہوں تو جو جاوید اختر صاحب مسلسل کہتے رہے ہیں اس کو فلسفے میں کہتے ہیں دا پرابلم آف ایول, کہ یہ کائنات اگر ایک رحمان اور رحیم ہستی کی وہ دین ہے تو پھر یہ ایول کہاں سے آیا. اور فلسفہ ایول کے بھی دو حصے کرتا ہے, مجھے یاد آ گیا. ایک کو کہتا ہے نیچرل ایول, ایک دفعہ ہیومن ایول. نیچرل ایول کا مطلب یہ ہے کہ زلزلہ, سونامی اور یہ اس طرح کی چیزیں, طوفان اور یہ ٹوسٹر اور یہ وہ. اور ہیومن ایول یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان, یہ جو غزہ میں وہ انسان ہی ہے نا کہ جو بچے ماری جا رہے ہیں, جس کو انہوں نے بھی بڑی درد مندی سے ذکر کیا. تو جو جس پہ جاوید اختر صاحب کا زیادہ فوکس رہا اس کو فلسفہ آسان کرتا ہے سچویشن کو. تو فلسفے کی زبان میں کہوں تو وہ یہ تھا دا ایگزسٹنس آف ایول in spite of merciful God. یہ ان کا کچھ تھا. اور وہ جو بات کر رہے تھے وہ ظاہر ہے وہ آگے رسپونڈ نہیں ہوئی. کنٹینجنٹ بینگ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی جو اپنے وجود کے لیے کسی دوسری کی محتاج ہو, اور نیسیسری بینگ جو محتاج نہ ہو. اتنا مشکل نہیں تھا مگر بہرحال ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس کو میں چونکہ ٹیچر ہوں شاید اس وجہ سے بھی تو زیادہ آسان ان سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. مطلب میں اور آپ اور اس وقت جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب کنٹینجنٹ بینگ ہے. ہم اپنے ہونے کی خود توجہ نہیں پیش کر رہے. تو اور جب ہم یہ شروع ہوتے ہیں نا کہ ہمارے باپ یہ تھے, دادا یہ تھے, پردادا یہ تھے, تو ہم اس کی کچھ تفاصیل میں چلے گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ نیسیسری بینگ ہے. نیسیسری بینگ صرف خدا ہی ہے کہ جو اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے وجود کا محتاج نہیں ہے. ایک تو یہ وہ بات انہوں نے شروع کی جو ظاہر ہے آگے نہیں چل سکی. دوسری بات بھی فلسافیکلی ان کی مفتی صاحب کی ٹھیک تھی کہ ٹائم کا کانسیپٹ تو ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ تو ود ریفرنس ٹو یونیورس ہے. تو اگر خدا اس سے بیونڈ ہے تو پھر اس وقت یہ ساتھ ٹیمپورل اسپیشل حوالے نہیں آنے چاہیے. یہ بات بالکل ٹھیک تھی. تو وہ بات آگے چلی نہیں کیونکہ ان کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہی تھی جاوید صاحب کو. مگر جاوید اختر کی جو بات مجھے اچھی لگی, ایک تو یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہیں سمجھ آئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو, کنٹینجنٹ اور انفینٹ ریگریس. انفینٹ ریگریس یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے, تو کہیں نہ کہیں جا کے کوئی ایسا یعنی ماننا پڑتا ہے. اور یہ فیتھ وغیرہ نہیں ہے, یہ عقلی مجبوری ہے کہ جیسے ارسٹوٹل نے خدا کو کہا کہ ان مووڈ موور ہے, کہ اس نے باقی تمام چیزوں کو حرکت دی ہے مگر خود حرکت نہیں کر رہا. یہ ہے نا, یا میٹر لیس فارم ہے, وہ اتنا لطیف ہے. باقی مادہ بھی تو بہرحال اسی نے پیدا کی ہے. ارسطو تو یہ نہیں نہ کہے گا افلاطون کی طرح کہ مادی دنیا بالکل الگ ہے اور روحانی بالکل الگ. اور باقی یہ ضرور ہے کہ جب اس میں پروگرام میں باقی لوگوں کو شامل کیا گیا تو پھر یہ ضرور تھا کہ وہ پہلے ہی گفتگو بہت ٹریک پہ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ایک دوسرے کو بات سمجھانے میں, تو وہ پھر بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہوگی. اور ریٹرک تھی اس میں کہ ایک بات اگر کسی نے مثال دیتے ہوئے کی ہے تو اس مثال کو پکڑ کے وہ آگے چلے گئے. میں آپ کی ایک بات آپ کی بات کو ایک اور رسپانس شاید مجھے رسپونڈ کرنا چاہیے. آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ اتنی زیادہ وائرل کیوں ہو گئی. اس پہ میں نے سوچا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ فلسفے کے لوگوں کے لیے تو یہ ظاہر ہے ابھی بالکل ابتدائی یا بنیادی قسم کی باتیں تھیں اور وہ بھی آگے نہیں چل سکی کیونکہ باقیوں کا فلسافیکل بیک گراؤنڈ ہے تو وہ ہو گیا ساری بات. مگر ہماری آڈینس کو اس طرح کی گفتگو اتنے کھلے انداز میں سننے کی کوئی عادت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کتابوں میں پڑھ لیا ہو
تو یہ ایک قدر نئی چیز تھی کہ خدا کا ہونا نہ ہونا اس طرح اوپنلی ڈسکس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ کم سے کم انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ بہت زیادہ سنی اور دیکھی گئی. ورنہ میں آپ سچ کہوں تو یہ بہت بنیادی سی باتیں تھیں فلوسافیکل، اور وہ بھی آگے چل نہیں سکی تھی. اچھا، انجینئر محمد مرزا صاحب سے گفتگو ہوئی تو گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان کے اندر ایسی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس انداز سے جاوید صاحب نے وہ میں خود آپ سن لیں، دہراتے ہوئے ہچکچاؤں گا کہ کچھ اظہار خیال فرما دیا خدا پہ. تو پاکستان میں اس طرح کوئی کہہ دے تو وہ دوسرے یہ پورا یہ یعنی موجود ہے اس کے چانسز کے لاز بھی موجود ہیں اس کے؟ ہاں، اس کے لیے لاز بھی موجود ہیں، اور یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگ غصے میں ہی آ کے کوئی اس پہ حملہ کر دے. اچھا سر، بنیادی طور پر ہم جب ڈسکس کرتے ہیں اس بحث کو تو آپ کو لگتا ہے کہ جاوید اختر کا جو علمی معیار ہے وہ اس کے لیے کافی تھا؟ نہیں تھا. میں عرض یہی کر رہا ہوں، مجھے ان کی جو جاوید اختر صاحب کی جو باتیں اچھی لگی ہیں نا، اس میں یہی اچھی لگی ہے کہ وہ پریٹینڈ نہیں کر رہے تھے. اگر وہ کہی جا رہے ہیں مفتی صاحب کہ کنٹینجنٹ بینگ اینڈ نیسیسری بینگ، تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ چل رہا. یا انفینٹ ریگریس کا لفظ بول رہے ہیں مفتی صاحب تو ان کو اس کا پتہ نہیں چل رہا. یا پھر یہ کہنا کہ ٹائم اور اسپیس ریلیٹڈ چیزیں کون ہوتی ہیں اور خدا اس سے بیونڈ ہے، اس کو بھی وہ پوری طرح نہیں سمجھ رہے تھے. مگر ایسا تو نہیں تھا کہ وہ پریٹینڈ کریں کہ میں سمجھ گیا ہوں، بالکل نیچرل لگ رہے نہیں. تھے. اس علاوہ اس خوبی کے باقی جو مکالمہ ہوا، مکالمے کی صحت کے حوالے سے یا اس کے آرگومنٹ کی بات کریں تو آرگومنٹ کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نہیں، دونوں مکالمہ کمزور تھا. یہ جتنا مرضی وائرل ہو، فلسفے نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ آپ دیکھیے کئی چیزیں ایسی مجھے نہیں لگتا کہ میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں، میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ مشہور ہونا اور معیاری ہونا ایک چیز نہیں ہوتی. یہ بالکل ایک چیز نہیں ہوتی. بہت سارے گانے ہمیں لگتا ہے کہ اس میں میوزیکیلٹی نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ وہ چل رہے ہوتے ہیں. مکالمہ کمزور تھا کیونکہ، اور انہوں نے مفتی صاحب نے وضاحت بھی کی کہ میں تو بہت ایکیڈیمک تیاری کر کے آیا تھا، تو ظاہر ہے اسی لیے وہ کچھ فلسفیانہ اصطلاحات ذمہ داری سے ٹھیک بول رہے تھے. تو سمجھ ہی نہیں آ رہی مخاطب کو تو آگے کیسے چلنا ہے. دوسری طرف وہ ہیومن ایموشنز کو، نیچرل تھا، ایک شاعر بھی ہیں، وہ ہیومن ایموشنز کو جو ٹچ کر رہے تھے اور غزہ کے بچوں کا جو حوالہ بار بار دے رہے تھے، اور اس میں سے کوئی پرابلم آف ایول نکال کے اس کو ایسوسیٹ کر رہے تھے خدا کے ساتھ، وہ بالکل ہی غلط. تو مجموعی طور پر میں نے بڑی ذمہ داری سے 2 گھنٹے وہ سنا ہے، مجموعی طور پر مکالمہ بہت ویک تھا. آپ کسی بھی فکر و فلسفے کے کہیں نہ آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں یا مفتی حضرات ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جوید صاحب کہ اتنا علمی بندہ اور اتنی ٹرمینالوجیز انگلش کی لے کے آئے گا؟ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو دینی علوم کے ماہر لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں اتنے طریقے سے کلیئر نہیں ہوتی، تو یہاں پہ الٹ ہو گیا، اس لیے پھنس گئے وہ. یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک اور انٹرویو میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پروگرام سے پہلے ہی میری جاوید صاحب کے ساتھ جو رابطہ رہا ای میلز اور دوسرے ذریعے سے، وہ 3 مہینے تک رہا. تو اس بیک گراؤنڈ نالج کی روشنی میں یہ نہیں کہہ سکتا. یعنی یہ جو پروگرام ہوا ہے 20 دسمبر کو، اس کے پیچھے 3 مہینے کی ایک، کیونکہ وہ میں سن آیا ہوں وہ بھی، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ایک دوسرے کا معلوم نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہے، جہاں تک یہ بات ہے کہ عام طور پر مذہبی لوگوں سے یہ توقع کرنی کہ ان کو لاجک کا نہیں پتہ ہوگا، سائنس کا نہیں پتہ ہوگا، فلسفے کا نہیں پتہ ہوگا، یہ اب چیزیں شاعروں دیبوں کو بھی چھوڑ دینی چاہیے. یہ تو 27 سالہ مفتی صاحب ہے نا، مولانا وحید الدین خان، وہ انڈیا میں ہی رہے ہیں اور میرا خیال ہے تقریباً ماشاءاللہ تقریباً
100 سال کے ہو کے وہ فوت ہوئے ہیں، مولانا وحید الدین خان فرام انڈیا. تو وہ ایک عرصے سے ان کی کتابیں پڑھیں. ان کی ایک کتاب ہے مذہب اور سائنس. پھر ان کی ایک کتاب ہے سوشلزم کے بارے میں. وہ اس قدر ڈیٹیل سے سوشلزم کو ڈسکس کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت سارے لیفٹسٹ نہیں کر سکتے. وہ سائنس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. اور وہ بھی مولانا وحید الدین کا بھی خیال تھا کہ اب بات ہوگی ویسٹرن سویلائزیشن سے، کیونکہ ویسٹرن سویلائزیشن کی وجہ سے دہریت اور تشکیک پسندی اور لیک آف فیتھ شروع ہوا ہے. تو یہ بات نئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے جاوید صاحب کو نہ پتہ ہو. اچھا سر، مجھے بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایول کی، ٹھیک ہے، تو ایول کے ساتھ ہم تاریخ دیکھیں تو تاریخ بھری پڑی ہے. آج ہم غزہ کی بات کریں تو غزہ سے پہلے جو بھی حملہ آور ہوتے تھے، ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جس بھی بستی پہ جو ہے وہ حملہ کرتے تھے اس کو نیست و نابود کر دیتے تھے، مٹا دیتے تھے، آگ لگا دیتے تھے. تو اس میں ایک انسانی المیہ جو ہے وہ موجود ہوتا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اس بحث کے اندر بھی دیکھا، تو وہ خاص طور پر یہ بحث کے اندر ایول کے ساتھ جوڑنے کی کیوں کوشش کی گئی؟ جی مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ جاوید اختر صاحب کا ایک فری ول کی بھی بات ہوئی. ہاں جی، وہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا نا. مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ جاوید اختر صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بنیادی طور پر یہی تھا کہ اگر خدا موجود ہے اور وہ رحمان ہے، رحیم ہے اور اومنی پریزنٹ ہے، اومنی شینس ہے، یہ سارے اور کامل ہے اور پرفیکٹ ہے، تو پھر یہ جو اتنا جو ظلم ہوتا ہے اس کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ اور کیا یہ اس کی اجازت سے یہ سب ہو رہا ہے؟ یہ بھی خیر آرگومنٹ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں بہت ویک تھا. مفتی صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ خدا تو بالکل یہ نہیں چاہتا. اگر خدا یہ چاہتا تو اپنے تمام صحیفوں میں یہ نہ کہتا کہ یہ نہ کرو. خدا کی دی ہوئی کتابیں کبھی نہیں کہتی کہ بچوں کو مارو، قتل کرو، زنا کرو، شراب پی. تو کوئی بھی دھرم نہیں کہتا، کوئی بھی مذہب نہیں کہتا. یہ حدود سے نکلنے کی وجہ سے انسان سے کمٹ ہوتا ہے. اس معاملے میں مجھے قرآن شریف کا ہی وہ میسیج یاد آ گیا کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ نے خدا انسان کو سلیم فطرت پہ پیدا کیا ہے، مگر اس کے پھر اس کا ماحول اس کو یعنی اس میں ٹینڈنسی ہے کہ اپنی سلیم فطرت کو مسخ کرنے کی، مگر وہ بنیادی طور پہ یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو ایول پیدا کر دی. تو اس بات کو وہ ٹھیک بیان کر رہے تھے. یہاں بھی مفتی صاحب کی بات ٹھیک تھی، جاوید صاحب کی ٹھیک نہیں تھی، جاوید اختر کی. اچھا سر، ایک ٹرم یوز ہوئی میٹا فزیکل. جی ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے. جی بالکل. اب فلسفے نے جو بڑی بڑی ٹرمینالوجی دنیا کو دی ہیں اور وہ اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. ایک چیز ہے فزکس یا فزیکل، یعنی یہ جو دنیا ہے دا ورلڈ آؤٹ دیئر، میرے اور آپ کے سامنے، یہ فزیکل ورلڈ ہے. میٹا فزیکل یعنی بیونڈ دس ورلڈ. تو اس دنیا کے بیونڈ کون ہوگا؟ خدا، آخرت، روح، کہ جو موجود ہے مگر مادی سطح پہ موجود نہیں ہے، جو موجود ہے مگر سین نہیں ہے، جو موجود ہے مگر سینشوس نہیں ہے، حسیاتی نہیں ہے، اس کو پکڑ کے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. جنوں کو بھی ہم میٹا فزیکل میں ہاں کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں. اور مجھے آج تک نظر نہیں آیا اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ کبھی نظر آئے، مگر میں بالکل مانتا ہوں کہ وہ ہوتے ہیں. قرآن شریف کی کوئی بات ادنا درجے تک بھی غلط نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ہم اگر فلسفیوں کی بات کریں تو جیسے افلاطون ہے، ارسطو ہیں، ان کے ہاں جو وحدت کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور ہے، وہ کس طرح موجود ہے فلسفے کے روح سے؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے افلاطون کے ہاں جو خدا کا تصور ہے اور ارسطو کے ہاں بھی وہ غیر شخصی ہے، امپرسنل ہے. مطلب افلاطون نے اپنے سارے ایک بہت کچھ ہمیں بتایا کہ یہ جو مادی دنیا ہے یہ تو ایک امپرفیکٹ کاپی ہے آئیڈیل ورلڈ کی، اور آئیڈیل ورلڈ میں بہت سارے آئیڈیاز ہیں. تو اس کا خیال ہے کہ جو سپریم آئیڈیا نا، آئیڈیا آف گڈ یعنی خیر کا تصور، وہ خدا کے
ہم مانی ہے. تو اس سطح پہ آ کے وہ خدا کا کوئی شخصی تصور نہیں لگتا کہ جس کے ایک عام مذہبی آدمی جس کے پرارتھنا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے یا چرچ جاتا ہے اور اس کو کرتا ہے. اسی طرح ارسطوٹل کا بھی خدا غیر شخصی ہی بنتا ہے کیونکہ ان مووڈ موور ہے, اور جناب وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ میٹر لیس فارم ہے. تو وہ ایبسٹریکٹ ہے کچھ, اس کا تو بالکل بیونڈ ہے افلاطون کا, اور اس کا بھی میٹر لیس فارم کہہ کے تقریباً وہ اسی طرف جا رہا ہے, مگر یہ غیر شخصی خدا کا تصور ہے. اسی لیے مجھے ریفرنس یاد آ گیا, امام غزالی نے جب پچھلے فلسفیوں پہ تنقید کی اور اشاعرہ نے بھی معتزلہ سے کہا, تو معتزلیوں پر مسلمانوں کے ہاں یہ تنقید ہوئی کہ انہوں نے یونانی فلسفہ زیادہ پڑھ لیا ہے, اس لیے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ خدا کی صفات ہی عین ذات ہے, اور یہ کرتے ہوئے خدا کی شخصیت ہی نعوذ باللہ ختم کر دی. اچھا سر, ہم اس مکالمے کو اگر سم اپ کریں تو آپ کے نزدیک اس کا آؤٹ کم کیا ہے اس مکالمے کا؟ اور دوسرا, کیا یہ ضروری ہے کہ جب آپ مکالمہ کے اختتام پر پہنچیں تو آپ دلیلوں کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ سمجھوتا کریں؟ یہ میں جنرلی پوچھ رہا ہوں, اس مکالمے کے حوالے سے نہیں, کہ کیا آپ کو اگر دلائل کے ذریعے کوئی بندہ قائل کرتا ہے تو آپ کو اس کے نقطۂ نظر سے قائل ہونا چاہیے؟ دیکھیے نجم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں علامہ اقبال نے ہمیں بہت رہنمائی دی ہوئی ہے, صرف ہم پڑھتے نہیں. میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کو ایک ایسی, وہ بد نصیبی کتاب کی نہیں ہے, ہماری ہے, کہ 80-90 سال ہو گئے اور وہ تو لکھ گئے اور قوم سے پوری طرح وہ پڑھی نہیں جا رہی. مثلا اقبال نے ایک جگہ کہا کہ یہ جو فیتھ ہے نا, اب فیتھ اور بلیف کا کتنی دیر یہ مکالمے میں کچھ بے تکی سی گفتگو ہوتی رہی. اقبال کی بات سنیں جن سے کہیں بہتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ فیتھ فی نفس ہی اہم ہے, اور وہ اپنے آپ میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ نہیں ہے کہ عقل کی اور سائنس کی اور اس کی کوئی ضرورت ہے, وہ ایک حص کے طور پر ہمارے اندر موجود ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کی نوجوان نسل, دیدن نسل, خاص طور پر مسلم, اگر وہ یہ کہتی ہے کہ اپنے فیتھ کو آپ سائنس اور فلسفے کی زبان میں بھی سمجھائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو ایک لحاظ سے یہ کوئی نئی بات ہے. یہ اقبال اس طرح کی کوشش کر چکے ہیں. ابھی میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کا نام لیا. یہ صرف ایک دوسرے پر تھوڑی سی بد اعتمادی ہوتی ہے. میں واقعی یہ سمجھتا ہوں کہ سوشلسٹوں کو, لیفٹسٹوں کو, ادیبوں شاعروں کو مولانا حضرات کے بارے میں یہ سوچ چھوڑ دینی چاہیے کہ ان کو سائنس کا نہیں پتہ. بہتوں کو بہت پتہ ہے, ان کو فلسفے کا نہیں پتہ. وہ تو ساری مفتی صاحب تو ساری گفتگو ہی فلسفیانہ کر رہے تھے. اور اسی طرح بد اعتمادی دوسری طرف بھی ہے. اور مولانا حضرات کو میرے جیسے گناہ گاروں کے بارے میں, یا آپ کو تو نہیں گناہ گار کہہ سکتا, میں اپنے آپ یہ نہیں سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے میں توبہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہو کے بھی میرا فیتھ اس سے مضبوط ہو کسی مولوی سے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل. کیونکہ کئی مولوی, پادری, پنڈت میں نے اپنی زندگی میں ایسے دیکھے جو لیک آف فیتھ کا شکار ہوتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ممبر پر کوئی بات کریں اور اس کے بعد ایک نہایت عجیب و غریب آپ حرکت روز کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ دوسروں کے لیے اصل میں فیتھ ہے نہیں. ویسے بھی اس کا تعلق نیت, اور کہتے ہیں نیتوں کا پتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے. اللہ تعالیٰ, اور وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ میکنزم ہی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور اس میں یعنی وہ واقعی یہ مولویوں کو بد اعتمادی نہیں ہونی چاہیے. میں نے زندگی میں, اس وقت نام لے کے بات کرنا نامناسب ہے, میں نے کئی مرد و خواتین کو دیکھا کہ وہ بڑے بدنام رہے, ان کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا, اور جب ہم ان سے ذرا قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ کس قدر اعتماد ہے اپنے خدا پہ. اور ایسے بہت سارے بدبخت مولوی, پادری, پنڈت, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, گرجے جائیں گے, مسجد جائیں گے, اور لگتا ہے کہ ان کے اندر کچھ نہیں ہے. سو ان کو بھی اپنی بے اعتمادی تھوڑی ختم کرنی چاہیے. اور ادھر سے جو سوچتے ہیں کہ یہ مولوی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہونا, ایسے نہیں ہے. دنیا بہت آگے چلی گئی.
بہت بہت شکریہ سر، بڑی عمدہ گفتگو جو ہے آپ نے کی، اور یقیناً بڑا اچھا سم اپ کیا اس کے اوپر. جی تو انشاءاللہ آگے بھی آپ سے گفتگو اور رہنمائی جاری و ساری رہے گی. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ جی. اب آپ گرامی، آپ ڈاکٹر پروفیسر محمد جواد صاحب کو سن رہے تھے، اور بہت سارے ہم نے سوال رکھے اس مکالمے کے حوالے سے، اس بحث کے حوالے سے، اور یقیناً جہاں کا نقطہ نظر آپ کے سامنے فلسفیانہ انداز میں انہوں نے جو اپنی گفتگو کو جو ہے سم اپ کیا ہے وہ آپ نے سن لیا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.